بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین استغفر اللہ۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کافی گہرا ہے۔ کیا کوئی انسان ایک ہی وقت میں پکے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اور ساتھ ہی اپنے ایمان کے بارے میں شک کا شکار بھی ہو سکتا ہے؟ جی، یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی بہت سے لوگوں کو الجھا دیتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسے دور میں جا رہے ہیں جہاں ان پیچیدہ سوالات کو کسی فلسفے کی موٹی موٹی کتابوں کے بجائے عام فہم مگر انتہائی کاٹدار منطق سے حل کیا جاتا تھا۔ صحیح۔ ہمارے سامنے اس وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الفقہ الابسط کے کچھ انتہائی اہم حصے موجود ہیں، اور ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ بالکل، اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مذہب کو صرف آنکھیں بند کر کے مان لینے کا نام نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یعنی بلائنڈ فیتھ نہیں تھا۔ جی بالکل، بلائنڈ فیتھ نہیں۔ جب ہم ان قدیم متون کی تہوں میں جاتے ہیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے علماء انسانی ذہن کی ساکھ کو کتنا بہتر سمجھتے تھے۔ صحیح۔ وہ عقیدے کو زبردستی مسلط نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی ایک ایسی عقلی بنیاد فراہم کرتے تھے جو انسان کے اندر پیدا ہونے والے خلفشار کو، یعنی اس کے ذہنی الجھاؤ کو ختم کر سکے۔ تو پھر شروعات اس سب سے بنیادی سوال سے کرتے ہیں جو اس کتاب میں اٹھایا گیا ہے کہ ایمان دراصل ہے کیا؟ یہیں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں میں مومن ہوں انشاءاللہ۔ اب ظاہری طور پر یہ ایک بڑی عاجزی والی بات لگتی ہے۔ جی، سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ ہاں، لیکن کتاب اس پر ایک بڑی زبردست گرفت کرتی ہے۔ مطلب اگر کوئی ایسا کہے تو کتاب کا استدلال ہے کہ اسے قرآن کی آیت سے جواب دیا جائے۔ بالکل، وہ جو درود و سلام والی آیت ہے۔ جی وہی، اے ایمان والو نبی پر درود و سلام بھیجو، یعنی اگر تم مومن ہو تو درود بھیجو، اور اگر تم اپنے مومن ہونے پر ہی شک میں ہو تو تم اس حکم پر کیسے عمل کر سکتے ہو؟ یہ تو بڑی سخت منطق ہے۔ دیکھیں، یہ منطق اس لیے اتنی سخت ہے کیونکہ یہ انسانی نفسیات کے ایک بہت بڑے خلا کو بھرتی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب جب کوئی شخص اپنے ایمان کے ساتھ اگر مگر یا کوئی شرط لگاتا ہے نا، تو وہ دراصل اپنے یقین کی بنیاد کو ہی کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ بنیاد پر ہی ضرب لگا رہا ہے۔ بالکل۔ اسی لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا جو قول اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے، وہ اس فلسفے کی بالکل جڑ تک جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں شک تمام نیکیوں کو باطل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ایمان لے آئے اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے لیے مغفرت کی امید اور عذاب کا خوف، یہ دونوں موجود رہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ صحیح، یعنی امید ختم نہیں ہوتی۔ جی ہاں، یہاں دراصل عمل کی کمی اور عقیدے کی خرابی کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچی گئی ہے۔ مطلب گناہ انسان کے عمل کی کمزوری ہے، لیکن شک اس کے وجود کی بنیاد پر سیدھا حملہ ہے۔ ذرا رکیے، یہ نقطہ تو بہت ہی گہرا ہے۔ استغفر اللہ۔ مطلب ہم اکثر اپنے اعمال کی خرابی کو اپنے عقیدے کی خرابی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میں اسی کتاب میں ایک مکالمہ پڑھ رہی تھی جو مجھے بہت حیران کن لگا۔ جی، وہ جس میں ایک شخص اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ جی بالکل، وہ شخص کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں۔ اب اس پر حضرت معاذ اس کے ساتھ کوئی جذباتی بات نہیں کرتے، بلکہ اس سے باقاعدہ جرا کرتے ہیں۔ ہاں، وہ اس سے سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم قبر کے عذاب پر یقین رکھتے ہو؟ کیا منکر نکیر پر یقین ہے؟ کیا تقدیر کے اچھے برے ہونے پر یقین رکھتے ہو؟ اور اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ ان سب کے جواب میں ہاں کہتا ہے۔ تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہیں اپنے مومن ہونے کا علم نہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک انسان ساری علامات کو مان رہا ہے لیکن حتمی نتیجے سے انکاری ہے۔ بالکل، یہ مکالمہ دراصل کوگنیٹو ڈسوننس، یعنی جو ایک ذہنی تضاد ہوتا ہے نا، اس کو بے نقاب کرتا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، وہ شخص اجزاء کو تو مان رہا ہے لیکن کل کو، یعنی مکمل تصویر کو تسلیم کرنے میں ہچکچا رہا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال سے مطمئن نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے اکثر ہم سب کے ساتھ۔ لیکن حضرت معاذ اسے یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا احساس گناہ تمہارے ایمان کے نہ ہونے کی دلیل قطعاً نہیں ہے۔ گناہ گار ہونا ایک کیفیت ہے
جبکہ شک میں مبتلا ہونا ایک بالکل ہی مختلف بیماری ہے۔ اور شک زیادہ خطرناک ہے؟ شک اس لیے خطرناک ہے کیونکہ یہ اس لنگر کو ہی کاٹ دیتا ہے جو انسان کو خالق سے جوڑے ہوئے ہے۔ اچھا، کیا میں اسے اس طرح سمجھ سکتی ہوں کہ یہ کسی روشنی کے سوئچ کی طرح ہے؟ روشنی کا سوئچ یعنی کیسے؟ میرا مطلب ہے، کیا ایمان یا تو مکمل طور پر آن ہوتا ہے یا پھر مکمل طور پر آف؟ کیا اس میں درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ کیونکہ آج کل لوگ بہت فخر سے کہتے ہیں کہ میں ایک درمیانی کیفیت میں ہوں، میں تو ابھی تلاش میں ہوں۔ جی ہاں، یہ رجحان تو ہے۔ لیکن یہ استدلال تو اس درمیانی راستے کو مکمل طور پہ رد کر رہا ہے۔ بالکل رد کر رہا ہے، اور آپ کی یہ سوئچ والی مثال یہاں بالکل درست کام کرتی ہے۔ مطلب آپ یا تو خالق کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ صحیح۔ اگر آپ مانتے ہیں تو پھر اس کے وجود اور اس کی وحدانیت پر شک کیسا؟ عمل میں آپ 20%، 50% یا 80% ہو سکتے ہیں۔ ہاں، عمل تو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ جی، ہو سکتا ہے آپ کا سوئچ آن ہو لیکن بلب کی روشنی مدھم ہو، اور وہ مدھم روشنی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ لیکن سوئچ کا آن ہونا تو شرط اول ہے نا؟ یعنی تار جڑی ہونی چاہیے۔ بالکل، گناہ انسان کو دائرہ اسلام سے باہر نہیں پھینکتا، لیکن شک تو سرکٹ کے تار ہی کاٹ دیتا ہے۔ اسی لیے ابتدائی علماء اس معاملے میں اتنے حساس تھے کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی گرے ایریا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو جب ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد 100% یقین پر ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، تو یہ یقین ہمیں ایک اور مشکل موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے۔ وہ کون سا موڑ؟ ان چیزوں پر یقین لانا جو ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں، یعنی غیب، خاص طور پر جنت اور دوزخ۔ اب کتاب میں یہ بھی بحث اٹھائی گئی ہے کہ کیا جنت اور دوزخ واقعی تخلیق کی جا چکی ہیں؟ جی، یہ ایک بہت بڑی بحث رہی ہے علم الکلام میں۔ ہاں، اگر کوئی پوچھے کہ کیا وہ مخلوق ہے تو کتاب میں جواب دیا گیا ہے کہ کیا وہ کوئی شے ہے یا نہیں۔ بالکل، قرآنی اصطلاح کے مطابق۔ ظاہر ہے اگر وہ کوئی وجود رکھتی ہیں تو شے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، یہ زبان اور عقل کا کیسا خوبصورت امتزاج ہے۔ مطلب انہوں نے ایک فلسفیانہ سوال کو سیدھا قرآنی اصول کے ساتھ جوڑ دیا۔ جی بالکل۔ لیکن اس سے اگلا سوال اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے، جو اس دور کے کئی مفکرین اٹھا رہے تھے کہ کیا جنت اور دوزخ ایک دن فنا ہو جائیں گی؟ کیا ان کا کوئی اختتام ہے؟ ہاں، یہ سوال بھی تو ذہن میں آتا ہے نا۔ کتاب اس کا جواب بڑی صراحت سے دیتی ہے کہ اللہ نے ان کی نعمتوں کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والی اور نہ روکی جانے والی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور جو شخص یہ مانے کہ جنت اور دوزخ میں لوگوں کے داخل ہونے کے بعد یہ جگہیں فنا ہو جائیں گی، اسے کفر کا مرتکب قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس نے ابدیت یعنی ہمیشگی کا انکار کر دیا۔ جی، اور اس کفر و قرار دینے کی وجہ بہت ہی منطقی ہے۔ بات صرف 2 مقامات کے فنا ہونے کی نہیں ہے، بات خالق کے وعدے کی ہے۔ یعنی وعدے پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ بالکل، ابدیت کا انکار دراصل اللہ کی اس قدرت کا انکار ہے جس کے تحت وہ کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھ سکتا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ آخرت کی زندگی بھی مطلب اس مادی دنیا کی طرح ایک دن ختم ہو جائے گی، تو جزا اور سزا کے تصور کا کیا جواز باقی بچتا ہے؟ میں اس ابدیت کے تصور پر سوچ رہی تھی۔ یہ تو ایسا نہیں ہے کہ جنت اور دوزخ کسی گھر کے نقشے یا بلو پرنٹ کی طرح ہیں جو صرف کاغذ پر بنے ہیں، بلکہ یہ ایک تعمیر شدہ موجود حقیقت ہے۔ جی ہاں، بالکل موجود حقیقت ہے۔ لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمارا انسانی دماغ جو اپنے ارد گرد ہر چیز کو ٹوٹتے، بکھرتے اور ختم ہوتے دیکھتا ہے، اس کے لیے اس ہمیشگی کے تصور کو ہضم کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس مشکل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم وقت کے قیدی ہیں۔ وقت کے قیدی؟ جی، ہمارا سارا حسابی نظام، ہماری حیاتیات، حتیٰ کہ ہماری سوچ کا عمل بھی ایک ٹائم لائن پر چلتا ہے جس کی ابتدا ہے اور پھر ایک انتہا ہے۔ صحیح، ہم ماضی، حال اور مستقبل میں سوچتے ہیں۔ بالکل۔ جب ہم اپنے اس محدود دنیاوی پیمانے سے اس دنیا کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں وقت کا تصور ہی مختلف ہے یا سرے سے غائب ہے، تو ہمارا دماغ جواب دے جاتا ہے۔ ہاں، عقل کی حد آ جاتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ عقل کی ایک حد ہے، اور اس حد کے بعد وحی اور خبر پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ ابدیت کو سمجھنا انسانی ہارڈ ویئر کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس ذات پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے جس نے خود وقت کو تخلیق کیا ہے۔ اور جب ہم اس ذات پر غور کرتے ہیں جس نے وقت کو تخلیق کیا ہے، تو
ہم اس پوری بحث کی سب سے بڑی اور میرا خیال ہے سب سے حیران کن حقیقت تک پہنچتے ہیں، یعنی خود اللہ کی ذات اور اس کی صفات۔ جی، یہ سب سے نازک موضوع ہے۔ اگر ہم وقت کے قیدی ہیں تو ہم اس خالق کو کیسے سمجھیں جو وقت اور مکان دونوں سے آزاد ہے؟ اب کتاب میں اہل سنت والجماعت کے حوالے سے درج ہے کہ اللہ کا غضب اور اس کی رضا یہ دونوں اس کی صفات تو ہیں لیکن بلا کیف، یعنی کیفیت کے بغیر۔ ہاں، یعنی ہم یہ نہیں جان سکتے کہ یہ کیسی ہیں۔ یہ بلا کیف اسلامی عقیدے کا انتہائی شاندار اصول ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ اللہ کو مخلوق کی صفات کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا غضب مطلب انسانوں کے غصے جیسا ہے جس میں بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے یا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور نہ ہی اس کی رضا ہماری خوشی جیسی ہے۔ بالکل، وہ موازنہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اللہ کا غضب صرف اس کی سزا کا نام ہے یا اس کی رضا صرف اس کا ثواب ہے۔ صفات کو ان کے محض نتائج تک محدود کر دینا دراصل ان کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن اگر اللہ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھوں جیسا نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی جسمانی عضو یا جارحہ ہے، اور اسی طرح اس کا چہرہ اور نفس مخلوق جیسے نہیں ہے، تو میرے ذہن میں ایک بہت ہی کھٹکنے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جی فرمائیے۔ اگر یہ ہماری طرح کی چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہم ان الفاظ کو استعمال ہی کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ الفاظ ہمیں مزید الجھن میں نہیں ڈالتے؟ مطلب جب میں لفظ ہاتھ سنتی ہوں تو میرے ذہن میں لاشعوری طور پر ایک شکل تو ابھرتی ہے۔ کیا یہ الفاظ استعمال کر کے ہم خود کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ یہ سوال ہر اس شخص کی ذہن میں آتا ہے جو واقعی گہرائی میں سوچتا ہے۔ دیکھیں، اس کا جواب اس بات میں چھپا ہے کہ ہم انسانوں کے پاس بات چیت کرنے کا، سمجھنے کا واحد ذریعہ یہ محدود زبان ہے۔ ہاں، ہمارے پاس الفاظ ہی تو ہیں۔ بالکل۔ اگر قرآن خالق کی ذات کو صرف ایسے تجریدی اور خالص فلسفیانہ الفاظ میں بیان کرتا جن کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہوتا، تو ہم کبھی بھی اس کے ساتھ وہ جذباتی اور روحانی تعلق قائم ہی نہ کر پاتے۔ اچھا، یعنی کنیکشن بنانے کے لیے؟ جی، ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے، وہ ہم پر رحم کرتا ہے یا وہ ناراض ہوتا ہے، ہماری ہی زبان کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ صحیح۔ ساتھ ہی قرآن نے ہمیں ایک اینٹی وائرس بھی دے دیا۔ اینٹی وائرس؟ جی، اینٹی وائرس۔ لیسا کمثلہ شیء، یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اوہ واہ، یعنی الفاظ تعلق جوڑنے کے لیے ہیں لیکن کیفیت سوچنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب بھی آپ کے ذہن میں ان الفاظ کو سن کر کوئی مادی یا انسانی خاکہ ابھرے تو یہ لیسا کمثلہ شیء کا اصول اس خاکے کو فوراً مٹا دیتا ہے۔ یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ اسی لیے جب کوئی یہ سوال کرتا ہے نا کہ اللہ کہاں ہے، تو کتاب میں اس کا کیا کمال جواب دیا گیا ہے۔ کیا جواب دیا گیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ اس وقت بھی موجود تھا جب مکان یعنی اسپیس اور جگہ کا وجود ہی نہیں تھا۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے بشمول جگہ کے۔ تو جو ہستی جگہ کو پیدا کرنے والی ہو، وہ خود کسی جگہ کے اندر کیسے قید ہو سکتی ہے؟ یہ تو واقعی سوچ کے زاویے بدل دینے والی بات ہے۔ ہم ہمیشہ خدا کو کائنات کے اندر کہیں تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کائنات خود اس کی تخلیق ہے۔ بالکل۔ اچھا، جب ہم خالق کی اس بے مثال عظمت کو جان لیتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خالق پر ایمان جس کی ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں، ہمارے اس مادی وجود میں، مطلب ہمارے جسم میں قیام کہاں کرتا ہے؟ اس پر کتاب بہت صراحت سے بتاتی ہے کہ ایمان کا ٹھکانہ اور اس کا معدن یعنی اس کا مرکز انسان کا دل ہے، جبکہ اس کی شاخیں اس کے پورے جسم و اعمال میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور یہاں میں اس مثال کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی جو کتاب میں دی گئی ہے، جس نے مجھے واقعی رک کر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جی، وہ انگلی والی مثال؟ ہاں، مثال کچھ یوں ہے کہ اگر کسی انسان کی انگلی کٹ جائے تو کیا اس انگلی کا ایمان کہیں ضائع ہو جاتا ہے؟ جواب ہے نہیں، وہ دل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ انگلی کٹنے والی مثال بظاہر تو بڑی سادہ لگتی ہے، لیکن اس کی گہرائی کمال ہے۔ یعنی ایمان کوئی خون، ہڈی یا گوشت کا حصہ نہیں ہے جو جسم کے کٹنے سے کٹ جائے یا کم ہو جائے۔ بالکل صحیح، اور یہی بات ثابت کرتی ہے کہ انسان کا جسمانی وجود اور اس کا روحانی وجود دو بالکل مختلف حقیقتیں ہیں۔ صحیح۔
روح اور قلب کی کیفیت کو جسمانی اعضاء کی کمی بیشی سے نہیں ناپا جا سکتا۔ اور جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایمان کا تعلق اس قلب سے ہے تو ایک اور دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کیا اللہ کو ہم سے ہماری عبادت یا ایمان کی کوئی طلب ہے؟ کتاب واضح کرتی ہے کہ اللہ بندوں سے کچھ طلب نہیں کرتا، بلکہ بندے محتاج ہیں اور وہ اس سے طلب کرتے ہیں۔ ہاں، وہ تو بے نیاز ہے۔ جی، اللہ کا ہم پر جو حق ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور یہ بات ہمیں اس پورے مطالعے کے سب سے مشکل اور میرا خیال ہے سب سے نازک ترین حصے کی طرف لے جاتی ہے، یعنی تقدیر اور مشیت الہی۔ یہ واقعی ایک بھاری موضوع ہے۔ اگر ہم سب محتاج ہیں اور سب کچھ خالق کے ہاتھ میں ہے تو کتاب کہتی ہے کہ اللہ کی تقدیر سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، میٹھا ہو یا کڑوا۔ جی بالکل، قرآن کی مختلف آیات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو زمین کے سب لوگ ایمان لے آتے۔ انسان کا کوئی بھی عمل، حتیٰ کہ اس کا ایمان لانا بھی اللہ کی مرضی اور اذن کے بغیر تو ممکن ہی نہیں۔ جی ہاں، تقدیر کا مسئلہ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے مباحث میں سے ایک ہے، استغفر اللہ۔ جی جی جب کتاب یہ کہتی ہے کہ سب کچھ اس کی مشیت یعنی اس کی مرضی سے ہے تو یہ دراصل توحید کے اس انتہائی مقام کا اعلان ہے جہاں انسان یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کائنات میں دو متوازی طاقتیں نہیں ہیں، کوئی ایسی قوت ہے ہی نہیں جو خدا کے ارادے کے بغیر حرکت کر سکے۔ لیکن یہیں پر آ کر میرے اندر کا جو جدید انسان ہے نا، وہ بغاوت پر آمادہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے اور میرا ایمان لانا یا نہ لانا بھی اسی کی مرضی سے مشروط ہے، تو پھر میرے پاس میری اپنی مرضی کا کیا اختیار بچتا ہے؟ اگر مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر حساب کس بات کا؟ میں تو بس ایک کٹ پتلی بن کر رہ گئی نا۔ دیکھیں، آپ کا یہ اضطراب بالکل فطری ہے، اور اسی اضطراب کو دور کرنے کے لیے کتاب میں انبیاء کرام کی، خاص طور پر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اچھا، ان مثالوں پر ذرا غور کریں۔ ان انبیاء نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی قوموں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیں۔ انہوں نے یہ تو نہیں سوچا نا کہ چونکہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو میں آرام سے بیٹھ جاتا ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں سوچا۔ جی، انہوں نے عمل کی آخری حد تک کوشش کی، لیکن جب قوم نے انکار کیا تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ بالکل۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس میں دوبارہ نہیں لوٹ سکتے مگر یہ کہ ہمارا رب چاہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی اگر اللہ ہی تمہیں گمراہ رکھنا چاہے۔ سبحان اللہ۔ یہ الفاظ ان کی بے بسی کا رونا نہیں ہے، یہ دراصل اختیار اور مشیت کے درمیان فرق کو سمجھنے کا شاہکار ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، وہ عمل کا مکلف ہے، لیکن نتیجہ پیدا کرنا اللہ کی مشیت ہے۔ صحیح، یعنی ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ جی، آپ بیج بو سکتے ہیں، پانی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں سے کوپل نکالنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر ہم نتائج کو بھی اپنے اختیار سمجھ لینا تو ناکامی کی صورت میں ہم یا تو مایوسی کا شکار ہو جائیں گے یا پھر فرعون بن جائیں گے۔ یہ بات تو واقعی نظر کو وسعت دیتی ہے۔ ہم نے آج کے اس گہرے مطالعے میں جن تصورات کو کھنگالا ہے وہ حقیقتاً حیرت انگیز ہیں۔ بے شک۔ ہم نے آغاز کیا اس حقیقت سے کہ ایمان کسی شک کو برداشت نہیں کرتا، پھر ہم نے مادی دنیا کی حدود سے نکل کر ابدیت کے تصور کو انسانی عقل کی کمزوریوں کے تناظر میں دیکھا۔ جی، خیر، ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ کی صفات کو ہم انسانی پیمانے پر ناپ ہی نہیں سکتے، اور آخر میں مشیت اور اختیار کے اس نازک توازن پر بات کی جہاں انسان اپنی پوری کوشش کے بعد نتائج کو ایک بڑی طاقت کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ تمام پہلو مل کر ایک ایسا متوازن عقیدہ بناتے ہیں جو انسان کو بے وقت عمل پر بھی اکساتا ہے لیکن اسے مغرور نہیں ہونے دیتا۔ بالکل۔ یہ عقیدہ انسان کے دل میں خدا کا خوف اور مغفرت کی امید، ان دونوں کو زندہ رکھتا ہے۔ تو آج کی اس تیز رفتار اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں جہاں ہم اپنے فون سے لے کر اپنی زندگی کے ہر پہلو پر مکمل کنٹرول چاہتے ہیں، یہ سارا فلسفہ ہمیں ایک بڑی دعوت فکر دیتا ہے
کیا یہ تسلیم کر لینا کہ حتمی قدرت اور کنٹرول صرف اسی ایک ذات کے پاس ہے ہمیں بے بس کرنے کے بجائے ایک گہرا اندرونی سکون نہیں بخشتا؟ بالکل بخشتا ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو کیا یہ احساس آپ کو ناکامی کے خوف سے آزاد نہیں کر دیتا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ استغفر اللہ۔